ہیلو کیوریس کمیونٹی، دس از ملیحہ اور انٹرنیٹ پر کافی دفعے آپ نے روتھ چائلڈز کا نام سنا ہوگا۔ مختلف ڈاکیومنٹریز اور رپورٹس کے مطابق یہ دنیا کی ان 2 یا 3 طاقتور ترین فیملیز میں سے ایک ہے جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی سیاست، انڈسٹری اور کاروبار انہی کے ہاتھوں میں ہے اور یہ نہ صرف عام انسانوں کو بلکہ گورنمنٹس تک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان فیکٹ 2018 میں تو امریکن کانگریس کی ممبر ٹیلر گرین نے یہ تک انکشاف کیا تھا کہ کیلیفورنیا کے جنگلات میں گرنے والی آسمانی بجلی کی وجہ بھی یہی روتھ چائلڈز تھے۔ صرف طاقت میں بلکہ دولت میں بھی یہ سب سے اوپر ہیں۔ مثلاً اگر آپ سے میں پوچھوں کہ دنیا کے کچھ امیر ترین لوگوں کے نام بتاؤ تو آپ کے دماغ میں کون لوگ آئیں گے؟ بل گیٹس، مارک زکربرگ یا پھر ایلون مسک؟ مگر یہ سن کر آپ کو یقیناً دھچکا لگے گا کہ 2024 کی فوربس کی رپورٹ کے مطابق روتھ چائلڈز کی نیٹ ورتھ $1200 ملین ہے، یعنی $1.2 ٹریلین، جبکہ دنیا کے امیر ترین انسان کی دولت 233 ملین ہے۔ ان کے شیئرز بھی دنیا کی بڑی بڑی فرمز میں ہیں جیسے ایپل، کوکا کولا، مائکروسافٹ وغیرہ، تو جو انہیں سالانہ کنفرمڈ منافع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹس بھی لیتے ہیں جیسے سڑکیں بنانا، ریلوے لائنز بنانا وغیرہ، مگر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب ان کے چھوٹے موٹے کاروبار ہیں۔ ان کی دولت کا میجر حصہ تو ایک خفیہ طریقے سے بنتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی اسٹاک مارکیٹس میں بھی جب بھی کریش آتا ہے تو پورے سرار طریقے سے انہیں کسی نہ کسی طرح کچھ دن پہلے اس کریش کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور یہ تب سستے داموں خریدتے ہیں اور ان اسٹاکس کی قیمتیں بڑھنے پر ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف افواہ نہیں ہے، اس کے تاریخی ثبوت بھی ہمیں کئی جگہوں پر ملتے ہیں جیسے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاکہ چیزیں ایک ترتیب سے آپ کی سمجھ میں آئیں۔ اور تاریخ میں تو اس بات کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل کے قیام کے سب سے بڑے بینیفیشری روتھ چائلڈز ہی تھے۔ مگر یہ ساری کانسپائریسی تھیوریز جو ان کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ روتھ چائلڈ ایک زمانے میں حکومتوں تک کو قرض دیا کرتے تھے۔ تو کیا آج بھی یہی ایک خاندان ہے جو تمام دنیا کو اصل میں کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا واقعی ہی دنیا کے بڑے بڑے فیصلے انہی سے مشاورت کے بعد طے ہوتے ہیں؟ اور اسی کے پیچھے کے راز کو ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 16 سینچری میں جب یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور بدترین ریسزم کا سامنا کر رہے تھے۔ اس وقت یورپ میں انہیں کم ترین درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہودی جائیداد نہیں خرید سکتے تھے۔ ہولوکاسٹ انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہودیوں کو آرمی آفیسر یا پھر گورنمنٹ سروس میں جاب الاؤ ہی نہیں تھی۔ انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ شہر سے باہر اپنی مخصوص بستیوں میں رہیں جنہیں گیٹوز کہا جاتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں کئی خاندان رہتے تھے جن میں کھانے پینے کا سامان بھی کم ہی ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں عجیب و غریب کانسپائریسی تھیوریز پیش کی جاتی تھیں، جیسے کہ اس زمانے میں یہ بات کافی عام تھی کہ یہودی اپنے کچھ مذہبی رسومات میں بچوں کی قربانی کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ انہیں اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت یہ اپنے گلے میں خاص علامتی نشان لٹکائیں تاکہ انہیں پہچانا جا سکے۔ فرینک فورٹ کے اسی طرح کے ایک لوگوں سے بھرے ہوئے گھٹن زدہ ماحول رکھنے والے گیٹو کے باہر ایک سرخ رنگ کی علامتی ڈھال یعنی شیلڈ لگی ہوئی تھی جسے ریڈ شیلڈ کہا جاتا تھا، اور یہی نام بگڑ کر روتھ چائلڈز بنا اور اسی نام سے اس خاندان نے نام کمایا۔ چونکہ اس وقت میں یہودی نہ تو زمین خرید سکتے تھے، نہ ہی گورنمنٹ سروس میں الاؤ تھے اور نہ ہی آرمی میں، تو لے دے کر ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا تھا، وہ تھا فائنانس میں کام کرنے کا یا پھر آرٹ میں نام کمانے کا۔ اور پھر فائنانس میں آنے کا بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ اس وقت عیسائیوں کے لیے پوپ کی طرف سے سود پر قرض دینے پر پابندی تھی، مگر یہ کام یہودی آسانی سے کر سکتے تھے، تو اسی لیے یہودی نے بینک کاری میں کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بینک بنائے جہاں پر عیسائیوں کو سود پر قرض دیے جاتے تھے، اور یہی وہ دور تھا جب یہودیوں نے مالی معاملات میں قدم رکھا اور آج تک اس فیلڈ کے بادشاہ رہے۔ مگر خیر، ہم بات کر رہے تھے روتھ چائلڈز کی،
اس خاندان کو ترقی اور ناموری کی راہ پر ڈالنے والا پہلا نام ایمیشل روتھ چائلڈ تھا، جس نے بچپن میں ہی اس کا باپ عبرانی بائبل اور تورات کی تعلیم کے بعد عظیم ربی بنانا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کی وفات کے بعد یکدم سے کنبے کی معاشی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ اب اس کے خاندان کو مذہبی پیشوا سے زیادہ ایک کمانے والی کی ضرورت تھی، تو اسی کے پیش نظر اسے مجبوراً وولف جیکب اوپن ہائمر بینکنگ ہاؤس میں ٹریننگ کے لیے جانا پڑا، جہاں اس کے باپ کے کچھ کنیکشنز تھے اور یہ یورپ کا کافی جانا پہچانا بینک تھا۔ وہیں اسے یہ سیکھنے کو ملا کہ گلوبل فائنانسنگ کیسے کام کرتی ہے، اور یہیں سے اسے قدیم محلات کے تاریخی سکوں کے بارے میں پتہ چلا، جو نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت قیمتی بھی تھے اور ان کو خریدنے والے بھی مختلف شہزادے تھے۔ تب ہی اس نے اس کام میں منافع کو دیکھتے ہوئے نوادرات کا کاروبار شروع کیا اور یہیں سے ابتدا ہوئی اس کے کاروباری عروج کی۔ دراصل اس کے لائے ہوئے نوادرات کے لین دین سے اسے نہ صرف مالی فائدہ ہوا، بلکہ کئی سیاسی شخصیات اور شاہی خاندانوں سے اس کے کاروباری تعلقات بھی بن گئے، جس نے آنے والے وقت میں اس کے خاندان کی سیاسی قوت کو بھی نہایت بڑھایا۔ اور انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اصلی معنوں میں اس کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ اس کو یہودی بستی گیٹو کے گھٹن زدہ اپارٹمنٹ سے شاہی محل تک لے گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ بیسیکلی پرنس ولیم جب میزنبرگ کا حکمران مقرر ہوا تو اس نے ادھر ایک لائبریری اور کوئن کلیکشن بنانے کا فیصلہ کیا، اور اتفاق سے شہزادہ ولیم کا ایک مشیر ایمیشل روتھ چائلڈ کا بچپن کا ساتھی تھا، اور اس نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی۔ اسی ڈیل کے نتیجے میں شہزادہ ولیم نے اس کے نوادرات سے اتنا متاثر ہوا کہ ایمیشل روتھ چائلڈ کا مستقل گاہک بن گیا، اور ایٹ دی اینڈ ایمیشل شہزادہ ولیم کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اسے کورٹ ڈیوک کا عہدہ مل سکے۔ کچھ ہی سالوں میں برٹش اور امریکہ کے درمیان میں تلخی بڑھی۔ برٹش آرمی امریکی انقلاب کے خلاف لڑنے لگی، مگر شہزادہ ولیم برٹش کو کرائے کے جرمن سپاہی فراہم کرتا تھا جو امریکہ میں لڑتے تھے، اور بدلے میں لندن ولیم کو اچھی خاصی دولت سے نوازتا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت برطانیہ کے تمام بینکس کی کوئی ایک برانچ بھی ملک سے باہر نہیں تھی، تو کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو لندن سے رقم حاصل کرے اور پھر اسے جرمنی کرنسی میں چینج کر کے ولیم تک پہنچا دے، اور اس کام کے بدلے میں برطانیہ سے ملنے والی رقم کا کچھ حصہ وہ رکھ سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے کئی درباری وزیر مشیر یہ موقع حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہی میں سے ایک ایمیشل روتھ چائلڈ بھی تھا۔ اسے اس فیور کو حاصل کرنے میں کچھ سال لگے، مگر آخر کار اس نے یہ مارکا بھی سر کر ہی لیا اور شاہی خاندان کی دولت اور طاقت میں حصے دار بن گیا۔ اسی دوران جب نپولین نے انگلینڈ پر حملہ کیا تو ولیم نے برطانیہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بدلے میں اسے 1,00,000 برٹش پاؤنڈ ادا کیے گئے۔ مگر اس جنگ میں جب فرانس نے شہزادہ ولیم کو پکڑ لیا تو اس نے نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کیا، مگر نپولین نے اس پر لندن کی پشت پناہی کا الزام لگا کر ملک بدر کر دیا۔ تو اس نے اپنے خفیہ دوستوں کے ذریعے ایمیشل روتھ چائلڈ کو پیغام دیا کہ وہ اس کے خزانے کی حفاظت کریں، تو انہوں نے اس کا خزانہ زمین میں دبا دیا، جسے فرانسیسی فوج تلاش نہ کر سکی۔ سالوں بعد حالات معمول پر آنے کے بعد جب ولیم واپس آیا تو انہوں نے اس کا سارا خزانہ اور ساری رقم واپس کر دی، مگر اس سے پہلے ایمیشل روتھ چائلڈ نے آسٹرین گورنمنٹ کے ساتھ بھی اچھے خاصے تعلقات بنا لیے تھے، جس نے انہیں اور پاورفل ہونے میں مدد کی۔ اس وقت تک اس نے اپنے 5 بیٹوں کو یورپ کے 5 بڑی دارالحکومتوں میں سیٹلڈ کر دیا تھا، جو اپنے اپنے علاقے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ان کا بینکنگ سسٹم پورے یورپ پر پھیل چکا تھا، مگر اپنی دولت اور طاقت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ بیک ڈورز کا بھی انتخاب کیا، جس کی وجہ سے آج تک ان پر کانسپائریسی تھیوریز بن رہی ہیں۔ بیسیکلی جب نپولین پورے یورپ میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے پے در پے حملے کر رہا تھا تو اس وقت روتھ چائلڈز کا خاندان اور اس کے 5 بیٹے 5 بڑے دارالحکومتوں میں سیٹلڈ تھے، تو انہوں نے ایک انٹیلیجنس سسٹم تیار کیا جس میں موجود لوگ کسی بھی قسم کی اہم سیاسی اور کاروباری خبر ان تک نہایت تیزی سے پہنچا دیتے اور یہ موقع کے حساب سے اسے استعمال کرتے۔ مطلب اگر بانڈز کی قیمت پیرس میں کم ہے مگر لندن میں بڑھ رہی ہے تو یہ پیرس سے سستے داموں خرید تک لندن میں مہنگے داموں فروخت کر دیتے۔
لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سروس جھوٹ پر مبنی خبریں پھیلا کر افراتفری پھیلانے میں بھی ماہر تھی، جس کے نتیجے میں روتھ چائلڈز اربوں کا منافع کماتے۔ جیسے انہوں نے نپولین کے حملے کے بارے میں افواہیں برٹش اسٹاک مارکیٹ میں پھیلا کر لوگوں کو پینک کر دیا، تو انویسٹرز نے اپنے پیسے بچانے کے لیے انویسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا اور شیئرز کی پرائسز گرنے کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ اور اسی دوران روتھ چائلڈز نے دل کھول کر پیسہ لگایا اور شیئرز خرید لیے، مگر جیسے ہی افواہ کے جھوٹے ہونے کی تصدیق ہوئی، شیئرز کی پرائسز پہلے سے بھی بڑھ گئیں اور جیسے انہوں نے پلان کیا تھا سب ویسا ہی ہوا۔ مگر جب یہ گرد بیٹھی تو اس افواہ کے بارے میں کچھ ہی کھوج لگانے کے بعد اس کے پیچھے کے ماسٹر مائنڈز کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا، مگر اسی واقعے نے روتھ چائلڈز کی مکارانہ چالوں سے بھی پردہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے یہ فائنانس کی دنیا میں اوپر آ پائے، مگر ایسی ہی بہت ساری چالیں ہمیشہ کے لیے راز رہ گئی۔ مگر روتھ چائلڈز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کسی بھی شیئر کو خریدنے سے پہلے یہ اس کی قیمت گرا دیتے ہیں، اور اسی لیے کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ بھی انہی ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ریلوے ٹریک بنانے کا ٹھیکہ روتھ چائلڈز نے لے لیا تھا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کام انہوں نے اس جگہ کی مارکیٹ ویلیو کو کم کرنے کے لیے کیا، مگر اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک مسٹری ہی بن کر رہ گیا۔ روتھ چائلڈ چونکہ یہودی تھے تو انہوں نے مستقبل میں یہودیوں کی فلاح کے لیے بھی بہت کام کیا۔ ان فیکٹ اسرائیل کے قیام میں بھی اس خاندان کے جانشین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایڈمونڈ دے روتھ چائلڈ زیونزم کا بڑا سپورٹر تھا اور یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے سرگرم تھا۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے 1924 میں اس نے یہودی کولونائزیشن کے لیے ایک کمیٹی پیکا یعنی پیلسٹائن جیوش کولونائزیشن ایسوسی ایشن بنائی، جس کے لیے اس نے 1,25,000 ایکڑ کی زمین خرید کر فراہم کی۔ اس نے تقریباً $50 ملین کی امداد صرف ریسرچ کے لیے فراہم کی اور متعدد بار اسرائیل کا دورہ بھی کیا۔ آج بھی روتھ چائلڈز اتنے طاقتور ہیں کہ اگر دنیا کے تمام بڑے مالیاتی ادارے جیسے کہ IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، آپ کے نزدیک کیا آج بھی بڑی بڑی اسٹاک مارکیٹس کے کریش ہونے کے پیچھے روتھ چائلڈز ہی ہیں، یا پھر ان کے بارے میں کانسپائریسی تھیوریز ہی بنائی جاتی ہیں؟ اپنا اوپینین کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے کیپ لرننگ، کیپ انسپائرنگ اینڈ کیپ گروئنگ۔ اللہ حافظ۔